السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں۔ کل ہم نے جن آیات مبارکہ کا ترجمہ کیا، آج ان کی مختصر تفسیر اور آگے چند آیات کا ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ مفسرین کرام نے یہ کیا بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر، کلا بل ران، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کے ساتھ جو وہ کمائی کرتے ہیں، اس کمائی کی وجہ سے ان کے دلوں پر کیا چڑھ گیا؟ بھائی زنگ چڑھ گیا۔ خبردار، بے شک وہ اپنے رب سے اس دن پردے میں رکھے جائیں گے، پھر بے شک یہ لوگ لصال الجحیم، البتہ داخل ہوں گے شعلے مارنے والی آگ میں۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اس سورت کا نام سورہ مطففین ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں ہی المطففین کا ذکر کیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ مطففین کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 85 صورتیں نازل ہو چکی تھیں، یہ 86ویں صورت تھی۔ ویل کا لفظی معنی ہے ہلاکت، بربادی۔ ویل جہنم میں ایک طبقے کا نام بھی ہے۔ تو ویل کن لوگوں کے لیے ہے؟ للمطففین، ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے خود وضاحت فرمائی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنے لیے ناپتے ہیں تو پورا ناپتے ہیں۔ جب کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو پوری ناپ کر لیتے ہیں۔ اپنا حق وصول کرنا تو فرمایا اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خرابی ہے تو اگلی بات میں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ماپ کر دوسروں کو دیتے ہیں تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ کمی کرنے لگ جاتے ہیں۔ خرید و فروخت کے بارے میں فقہاء کرام نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ ایک آدمی دکاندار سے کہتا ہے کہ 1 کلو گھی دے دے یا فروٹ دے دے یا دال وغیرہ دے دے، کوئی بھی چیز۔ دکاندار کہتا ہے کہ میں 100 روپے کی دوں گا مثال کے طور پر، اور خریدنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے تول دو، تو یہ سودا ہو گیا۔ اگر دکاندار اس میں سے 1 دانے کی بھی کمی کرے گا تو قیامت والے دن اس کو وہ دانہ دینا پڑے گا، کیونکہ قیمت اس نے 1 کلو کی لی ہے، اس میں جو اس نے کمی کی ہے یہ اس کا خریدنے والے کا، گاہک کا حق مارا ہے۔ اور حقوق العباد کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ حقوق اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد کی جب بات آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی جو بندوں کا حق ہوتے ہیں اور بندوں کا حق ہوتا ہے اس کو معاف نہیں فرماتے، بلکہ اس پر مواخذہ کرتے ہیں، پکڑ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جنگ کے اندر شہید ہو جائے، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے، تو فرمایا کہ وہ حق اس کو ادا کرنا پڑے گا، پھر تو جنت میں داخلہ ہوگا، وگرنہ اس مخلص بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان دے کر چلا گیا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ مزید اس کی تفصیل اگلے سبق میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔